اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی 6666 آیتوں میں سے 109 آیتوں میں رب ذوالجلال نے نماز کا مکمل واضح طور پر حکم دیا ہے۔ 109 آیتوں میں، کم و بیش 700 آیتوں میں اللہ رب ذوالجلال نے اشارتاً کنایتاً نماز کا حکم دیا ہے، کوئی اور حکم اور اس کے ذریعے نماز کا حکم مل رہا ہے۔ صراحت کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال نے 109 آیتوں میں نماز کا حکم دیا ہے۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ نماز کو قائم کرو دن کے دونوں حصوں میں، یعنی صبح کا وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ صبح کا وقت فجر کی نماز، شام کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز۔ وزلفا من اللیل، یہ ہے کہ دن کی جو نماز ہے ظہر اور عصر وہ بھی اس میں مراد ہے، اور رات کی نماز سے مراد عشاء کی نماز مراد ہے۔ تو اب یہاں اللہ رب ذوالجلال نے ایک ہی آیت میں 5 نمازوں کا اشارہ فرمایا ہے۔ آپ کے لیے کہیں صراحت کے ساتھ یہ حکم نہیں نظر آئے گا قرآن کی کسی آیت میں کہ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، عصر کی نماز، ایسے صراحتاً کسی بھی آیت میں آپ نہیں پائیں گے، لیکن میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر ان 5 نمازوں کا وقت بھی ذکر فرمایا اور 5 نمازوں کی وضاحت بھی فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف و مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ سے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، اگر تمہارے گھروں میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر بہہ رہی ہو اور وہ انسان دن میں 5 مرتبہ نہر میں جاتا ہے، غسل کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ سے سوال کیا، مجھے ذرا یہ بتاؤ، جب 5 مرتبہ دن میں کوئی مسلمان غسل کرتا ہے نہر میں، وہاں آپ نے یہ مثال دے کے ارشاد فرمائی، یا یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں 5 مرتبہ اگر غسل کرنے کے عادی ہو جائیں، صبح بھی، دوپہر میں بھی، پھر ذرے وقت کے بعد بھی، پھر ذرے وقت کے بعد، دن میں 5 دفعے ہم اگر غسل کرنے کے عادی ہو جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ کیا اس کے بدن پر ذرہ برابر بھی میل و کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ حضرات صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بدن پر ذرہ برابر بھی میل و کچیل باقی نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ 5 مرتبہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ولو بالفرض 5 مرتبے غسل کرنے کا عادی ہو گیا تو اس کے بدن پر ذرہ برابر بھی میل و کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی۔ جب بندے مومن دن میں 5 وقت کی نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کے تمام گناہوں کو ایسا ہی دھو دیتے ہیں جیسا میل و کچیل بدن سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کو دھونا چاہتے ہیں، گناہوں سے پاک و صاف ہونا چاہتے ہیں، 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر ہم نماز ادا نہیں کرتے اور چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو جمعہ کی ایک دن کی نماز ادا کر لیں تو ہماری نماز ہو گئی، یہ سمجھ کر اس تصور کے ساتھ ہم جیتے رہے
مجھے آپ ذرا یہ بتائیے، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی کسی نماز کو چھوڑ دیا؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، حضرات صحابہ میں کوئی صحابی نماز پڑھے بغیر نہیں دنیا سے تشریف لے گئے، ہر صحابی نے نماز پڑھا۔ حضرات اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کو کھنگال کر دیکھ لیں، ارے اللہ کا ولی تو وہ ہے جس کی زندگی میں ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ایسے اللہ کے پاکیزہ ولی اور اللہ کے دوست دنیا سے تشریف لے گئے ہیں کہ جن کا رشتہ اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط، کیا وہ تاجر نہیں تھے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کپڑوں کے تاجر، اور اللہ کی کتنے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں کہ جو بڑے بڑے تاجر ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے، ولایت کے اس مقام پر پہنچنے کے باوجود نہ ان کی تجارت میں کسی طرح کی کوئی کمی آئی، نہ ان کے روزانہ عمل میں اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ جو تعلق رکھنا چاہیے اس تعلق میں کسی طرح کی کوئی کمی آنے نہیں دی۔